نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کیا جن گھروں سے چیزیں چوری کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جن اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، اور ان کے چوری کرنے کا معاملہ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی کھجوروں کا ذمہ دار بنایا تھا۔ آپ ظاہری بات ہے اصحاب صفہ میں سے تھے، بلکہ ان کے امام تھے، تو مسجد میں ایک کنارے پر، تو اس حصے میں جو آپ کا اپنا حجرہ تھا اس میں سامان موجود تھا۔ تو رات میں آپ نے دیکھا کہ کچھ چرا رہا ہے، تو آپ نے اس کو پیچھے سے جا کے چور کو پکڑ لیا، قابو کر لیا، اور پھر اس نے خوب معافیا مانگی اور کہا کہ میں بڑی غربت کی حالت میں آپ کے پاس آیا تھا، مجبوری تھی، میرے گھر میں فاقہ ہے، یہ کہہ کر انہوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا رات میں؟ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معجزاتی طور پر وحی کے ذریعے اطلاع فرما دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آیا تھا چرانے کے لیے کھجور، تو میں نے پکڑ لیا تھا، لیکن اس نے معذرت کی اور اپنا عذر بتایا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹا شخص ہے، دوبارہ آئے گا۔ تو اس رات کہنے لگے میں پہلے سے تیار بیٹھا تھا کہ اب دیکھتا ہوں کب آتا ہے، دوبارہ آیا تو پھر پکڑ لیا۔ اس نے اب اس دفعہ اور بہانے اور ہائے بابے لا دے واقعی پلیز ایک دفعہ اور لوگ کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس دفعہ انہوں نے پھر نرمی کی وجہ سے چھوڑ دیا ان کی باتوں میں۔ ظاہر بات ہے کبھی انسان جو نیک ہوتا ہے دوسرے کی بہت ساری باتیں سن کے کہتا ہے کہ چلو ایک اور چانس دے دیتے، آئندہ نہیں آئے گا، اب یہ وعدہ کر رہا ہے تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن پھر پوچھا تو وہی بات، فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ ہاں، فرمایا کہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ تو اس رات پھر آیا، اب میں نہیں چھوڑوں گا، تو بہت ہو گیا، تم نے تیسری مرتبہ یہ حرکت کی ہے۔ تو کہنے لگے اچھا میں تم کو ایک اہم بات بتاؤں اور اس کا حل بتاؤں تو چھوڑ دو گے؟ بتاؤ کیا بات ہے، پہلے بتاؤ، اس کے اوپر بیس کرتی ہے تو کوئی ایسا وعدہ میں کیا کروں؟ تو کہنے لگے کہ میں شیطان ہوں۔ تو شخص نے کہا کہ میں شیطان ہوں جو انسانی شکل میں آیا ہے، اور اگر تمہیں شیطان سے بچنا ہو تو تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو شیطان تمہارے گھر میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کہا آپ چھوڑ، تو چھوڑ دیا، چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن پھر سوال کیا تو فرمایا کہ ہے تو وہ جھوٹا شخص، لیکن یہ بات اس نے صحیح بتائی ہے کہ وہ شیطان ہی ہے اور جھوٹا ہی ہے، ظاہری بات ہے، لیکن یہ بات اس کی درست ہے، آیت الکرسی گھر میں پڑھ کے سو گئے تو شیطان نہیں آئے گا گھر میں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث بخاری، مسلم اور دیگر کتب میں آئی ہے، جس میں آپ نے ارشادی طور پر ہماری رعایت کرتے ہوئے ہمیں یہ فرمایا اور بتایا کہ اپنے دروازوں کو بند رکھا کرو، اپنے برتنوں کو ڈھک دیا کرو، ڈھانک کے سویا کرو، اپنے مشکیزے کو باندھ کے سویا کرو یا باندھ کے رکھا کرو، اور اسی طریقے سے چیزوں کو اس طرح سے آپ نے جو کرنے کا بتایا، تو اس میں یہ فرمائی بات کہ کیونکہ شیطان ان چیزوں کو کھول نہیں سکتا، اور جس کو تم میں سے کوئی چیز ڈھانکنے کے لیے برتن ایسا بڑا ہے اس پر کچھ ڈھانکنے کی چیز نہیں ہے، تو فرمایا کہ ایک لکڑی ہی رکھ دو اوپر، ایسا یعنی کر دو کہ وہ کھلا اس کا نہ رہے سلسلہ، اس کا منہ ایسا کھلا نہ ہو کہ شیطان آسانی سے چلا جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ شیطان وہاں پھر اس کو نہیں لے سکے گا، یا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان ایسا کرتے ہیں، چیزیں چرا لیتے ہیں، تو چرا سکتے ہیں گھروں سے۔ تو کسی کو ایسا لگے کہ اس کے گھر سے کوئی چیز غائب ہو گئی، یقین ہے کہ کوئی نہیں آیا، کہیں نہیں ہوئی ہے، تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ شیطان ہے، تو وہ اس کے لیے آیت الکرسی پڑھ کے سوئے، دعائیں اللہ سے کر کے رہے، مانگتا رہے، اور آئندہ پھر احتیاط کرے اور ان سنتوں پہ عمل کرے۔ یہ سنتیں ہمارے لیے ارشادی جو ہیں اسی لیے ہیں کہ ہم احتیاط کر لیں اور اس کا فائدہ ہو جائے، اور پھر اللہ کی مرضی ہوگی، امتحان ہوگا تو ہو جائے گا، تو اس پر صبر کریں گے۔ اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔